پرانے زمانے کی بات ہے، جب بادشاہت کا دورہ تھا۔ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ نہایت سخت مزاج اور منصف مزاج تھا، لیکن اس کے اندر ایک خامی یہ تھی کہ وہ اپنے فیصلوں میں سختی برتتا، کبھی کسی کی عقل کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایک دن ایک قیدی کو سنگین جرم کی پاداش میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ قیدی کو مقررہ دن بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تاکہ پھانسی سے قبل اس کی آخری خواہش پوچھی جا سکے۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ قیدی نے بڑے وقار سے کہا، حضور، چونکہ میں ایک معزز اور اعلیٰ نسل کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری آخری خواہش ہے کہ مجھے پھانسی دینے کے لیے نسلی اور خالص گھوڑوں کا استعمال کیا جائے۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ چونک گئے، کچھ نے قہقہے لگائے، کچھ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب سے بہترین گھوڑے قید خانے کے میدان میں لائے جائیں۔ کچھ دیر بعد 4 گھوڑے لائے گئے۔ قیدی نے نظر دوڑائی اور تھوڑی دیر بعد کہا، ان میں سے ایک گھوڑا اصلی نسل ہے، جبکہ دوسرا کسی گدھے کے ملاپ سے ہے۔ میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ قیدی بولا، جو نسلی ہے وہ وقار اور سکون سے کھڑا ہے، اس کے جسم کی حرکت میں ضبط ہے، مگر جو گدھے کے ملاپ سے ہے وہ کبھی دم ہلاتا ہے، کبھی پچھلا پاؤں مارتا ہے، کبھی گردن جھٹکتا ہے، بالکل گدھے کی فطرت پر ہے۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے پالنے والے کو بلایا۔ اس نے تصدیق کی کہ واقعی ان میں سے ایک گھوڑا خالص نہیں۔ بادشاہ قیدی کی دانائی سے متاثر ہوا اور اس کی پھانسی معاف کر دی۔ ساتھ ہی سپاہیوں کو حکم دیا، اس قیدی کے کھانے میں 1 روٹی کا اضافہ کر دیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دن بعد ایک سونار 2 قیمتی ہیرے لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ کا کوئی شخص ان دونوں ہیروں میں سے اصلی اور نقلی کا فرق بتا دے تو یہ دونوں ہیرے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ بادشاہ نے وزیروں، عالموں اور جواہرات کے ماہرین کو بلایا، مگر کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ بادشاہ کو ایک دم قیدی یاد آیا۔ فوراً حکم دیا گیا کہ قیدی کو دربار میں لایا جائے۔ قیدی کو جب ہیرے دیے گئے تو اس نے دونوں کو انگلیوں میں لے کر آہستہ آہستہ رگڑا۔ چند لمحوں میں قیدی نے کہا، یہ والا اصلی ہے اور دوسرا نقلی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ قیدی نے جواب دیا، اصلی ہیرا رگڑنے سے گرم نہیں ہوتا، جبکہ نقلی گرم ہو جاتا ہے۔ سونار نے تصدیق کی اور دونوں ہیرے بادشاہ کو انعام میں دے دیے۔ بادشاہ قیدی کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور ایک اور روٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ اسی دوپہر جب سپاہی قیدی کو ایک اضافی روٹی دینے آئے تو قیدی نے زیر لب مسکرا کر کہا، بادشاہ بھی کسی لانگڑی کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ سپاہیوں نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ فوراً قیدی کو دربار میں طلب کیا گیا۔ تم نے یہ جرأت کیسے کی؟ بادشاہ دھاڑا۔ قیدی نے سکون سے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت پیش کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ قیدی نے کہا، پہلے سلطنت کے سب سے ادھیڑ عمر شخص کو بلائیں اور ان سے آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ حکم دیا گیا۔ بڑی تلاش کے بعد ایک بہت بوڑھا شخص دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، یہ بادشاہ لانگڑی کے بیٹے ہیں۔ اصل بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ جب قحط آیا تو اس نے اعلان کیا کہ جو شخص میری آیا کو بھوکا نہ مرنے دے اسے میں اپنا جانشین بناؤں گا۔
اس وقت لانگری شخص نے آگے بڑھ کر وعدہ کیا اور وہی بادشاہ بنا۔ بادشاہ حیرت سے قیدی کی طرف دیکھتا رہا۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بادشاہ نے دھیرے سے پوچھا۔ قیدی نے مسکرا کر کہا، ایک خاندانی شخص کسی کی عقل اور دانائی کو پہچان کر اسے جواہرات یا آزادی دیتا ہے، جبکہ آپ نے میری تمام عقل مند باتوں کے بدلے صرف روٹیاں بڑھائیں۔ یہ سلوک ہی بتاتا ہے کہ آپ اعلیٰ خاندان سے نہیں بلکہ کسی درباری سازش یا مجبوری کا نتیجہ ہیں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر قہقہا لگا کر بولا، تم سچ کہتے ہو، دانائی نسل سے نہیں عمل سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی وقت بادشاہ نے اعلان کیا کہ قیدی کو مکمل آزادی دی جائے اور شاہی مشیر مقرر کیا جائے۔ اصل شناخت نسل، جائیداد یا شکل سے نہیں بلکہ عمل، رویے اور فیصلوں سے ہوتی ہے۔ انسان کے حرکات و سکنات، انصاف پسندی اور دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ ہی بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔